بالکل پاکستان اس وقت تیاریاں تو بھرپور انداز میں کر رہا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی شروع ہونے سے قبل جو ہیں اسٹیڈیمز ہیں پاکستان کے وہ مکمل طور پر تیار ہو جائیں۔ اس سلسلے میں جو قذافی اسٹیڈیم میں اور جو کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم ہے دونوں میں جو ہے وہ 80% جو کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن جو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو پی سی بی کا جو شیڈیول ہے کہ انہوں نے جنوری کے مڈ تک یہ جو دونوں اسٹیڈیمز تھے ان کو مکمل تیار کرنا تھا، تو اس ڈیول ڈیٹ سے کچھ آگے مزید دن بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جو کرسیوں کا سیٹ اپ ہے اور جو ٹاور پر لائٹس لگانے کا معاملہ ہے اور جو گراؤنڈ کی رینوویشن ہے، ساری چیزیں ابھی ہونا باقی ہیں۔ کراچی میں جو نیشنل اسٹیڈیم ہے اس کی بھی اس وقت یہی صورتحال ہے، میکسیمم کام ہو چکا ہے، لیکن جو فنیشنگ ٹچ ہوتا ہے وہ اکثر پاکستان میں جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں فنیشنگ ٹچ دیتے دیتے کافی زیادہ وقت لگ جاتا ہے، اور اس لیے کچھ ایکسٹرا وقت ضرور لگے گا، لیکن آئی ایم ہوپ فل، جس طرح پی سی بی خود بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ چیمپئنز ٹرافی شروع ہونے سے قبل یعنی 19 فروری سے قبل ہی اسٹیڈیم کو مکمل طور پر تیار کر لیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا، تو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں تو اس وقت تک کوئی بڑے پیمانے پر اس کی تزئین و آرائش یا ریکنسٹرکشن کا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہوا۔ البتہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنوری میں اور فروری کے آغاز میں یہاں بھی کسی حد تک رینوویشن کی جائے گی، کچھ سٹینڈز میں کرسیاں نہیں لگی، وہاں پہ سیمنٹ سے بنے ہوئے ٹریکس ہیں جس کے اوپر شائقین کرکٹ آ کر بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر کرسیاں نصب کرنے کا بھی منصوبہ ہے، لیکن اس پر ابھی تک کام نہیں ہوا، کیونکہ پی سی بی یہ سمجھتا ہے کہ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کو اتنی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ جو بڑے اسٹیڈیم تھے لاہور، کراچی، جہاں اوپننگ اور فائنل میچز ہوں گے، اگر انڈیا پاکستان نہیں آتا جو فائنل بھی پاکستان میں ہی ہوگا، تو اس وجہ سے زیادہ توجہ جو ہے وہ لاہور اور کراچی کے اسٹیڈیمز پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ سائم ایوب ساؤتھ افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں انفارچونیٹلی فیلڈنگ کرتے ہوئے وہ انجرڈ ہوئے، اور ان کا جو پاؤں ہے وہ فریکچر اس میں آیا ہے، تو اس سلسلے میں پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے ان کو اظہر محمود کے ہمراہ لندن بھیج دیا ہے، اور ابتدائی طور پر تو کہا جا رہا ہے کہ 6 ہفتے ان کو صحتیاب ہونے میں لگیں گے، اور 6 ہفتے اگر ہم دیکھیں تو صرف 6 ہفتے ہی فروری کا مڈ بن جاتا ہے 6 ہفتے مکمل ہوتے ہوتے، تو اب یہ خدشہ ضرور ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ سائم ایوب مقررہ وقت پر صحتیاب نہ ہو سکے، ان کی انجری ریکور نہ ہوئی یا زیادہ ٹائم لگا، تو ہو سکتا ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کے ایٹ لیسٹ جو پہلے کے کچھ میچز ہیں ان میں شرکت نہ کر سکیں، اور یا شاید وہ اسکواڈ کا بھی حصہ نہ ہو، لیکن وہ چیزیں بعد میں جو ہے وہ واضح ہوں گی۔ پی سی بی تو اب تک یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مکمل فٹ ہو جائیں گے، اور دنیا کے بہترین جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس سائم ایوب کا علاج ہو رہا ہے۔ لاسٹلی جو جسپریت بمراہ کی بات ہے، تو انڈیا ورسز آسٹریلیا جو آخری ٹیسٹ میچ تھا، آخری روز جب آسٹریلیا نے 162 رن کا جو ٹارگٹ تھا یا اس کے لگ بھگ جو ٹارگٹ تھا وہ چیز کیا، تو اس میں جسپریت بمراہ نے بالنگ نہیں کی، کیونکہ جسپریت بمراہ کو بھی جو ہے وہ بیک پین اور اس طرح کی انجریز کے مسائل تھے، اور اسی میچ کے دوران ہی وہ چیک اپ کے لیے گئے، اور ابھی ڈاکٹرز نے ان کو کچھ عرصہ کے لیے 15 سے 20 دن کی ایک ریسٹ ان کو بتائی ہے، لیکن اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیمپئنز ٹرافی تک ان کے لیے خدا نخواستہ مسئلہ ہو، ظاہری بات ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کا وہ اثاثہ ہیں، تو اس لیے کوشش ان کی بھی ہوگی کہ چیمپئنز ٹرافی میں ایٹ لیسٹ ان کو کھلایا جائے، اور اس سے قبل کے جو میچز اگر ہیں انڈیا کے تو ان میں شاید ان کو ریسٹ دے دی جائے، لیکن یہ کچھ دن بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ سائم ایوب اور جسپریت بمراہ کی لیٹسٹ سچویشن کیا بنے گی چیمپئنز ٹرافی کے لیے۔